بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا سورۃ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی اس کی تفسیر کے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے کہ دو فروٹس اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے یہاں، ایک انجیر کا اور ایک زیتون کا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اگرچہ کچھ علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہاں سے اصل فروٹ وہ انجیر اور زیتون مقصود نہیں، بلکہ بعض اوقات مقصود ہوتے ہیں وہ علاقے جہاں یہ باکثرت پائے جاتے ہیں، یعنی فلسطین کا علاقہ وغیرہ وغیرہ۔ اور فلسطین پہلے یہ تھوڑا سا حصہ نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں، شام اور فلسطین یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اور اس کو ارض الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اکثر جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، موسٹ آف دا انبیاء علیہم السلام who've been sent, they've been sent to on this part of the earth, on Palestine, and that's why it's called the land of the Anbiya, the land of the messengers, prophets. اور دوسری طرف میں یہ بات بھی عرض کر رہا تھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے جن جن فروٹس کا یا کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں یا جن سے منع کیا ہے، شراب ہو، خنزیر ہو، میتا ہو وغیرہ، ان کو چھوڑ کر جو جن کا کھانا پینا جائز ہے، ان کی اجازت ہے، حلال ہے، تو فرمایا اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. There's benefits uncountable, and that's why, of course, in moderation, with our own individual health taken into consideration, we should consume these things. یہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہر شخص اپنی صحت کو بہتر جانتا ہے، اپنے جسم کو بہتر جانتا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ڈائٹ کے اندر ضرور رکھنا چاہیے. فگز، انجیر، اس کے اندر عجیب قسم کے فوائد ہیں، اور اگر ابھی ذکر کرنا شروع ہوئے تو پھر اصل جو مقصد تھا آج کے بیان کا، توجہ فلسطین کے علاقے کی طرف اور کس انداز میں وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کو مد نظر اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور زیتون تو انسان کو اپنے ڈائٹ کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے. لیکن بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا، I was speaking before the break, that olives mainly harvested in the Palestinian territories. And we came to the part where we said many of the poor farmers of Palestinian origin، فلسطینی جو کاشتکار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی زمینیں ہوتی ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، تو وہاں جا کر یہ جو سیٹلرز ہوتے ہیں یہ اسرائیلی سیٹلرز وہاں جا کر ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر دیتے ہیں. اور میں کافی عرصہ پہلے رپورٹس پڑھ رہا تھا، اور اس لیے اس موضوع کے اوپر ابھی بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ اکتوبر کے اندر ان کے ہارویسٹنگ کا سیزن ہوتا ہے، ان کی کٹائی کا وقت آتا ہے. یہ اکتوبر جو گزر گیا، ابھی نومبر کا پہلا ہفتہ ہے، we're only on the 4th of November today. نومبر شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی کاشتکاری اکٹھا کرنے کا، کٹائی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے. This is the most important time. جو لوگ کاشتکاری کو جانتے ہیں یا جنہوں نے کی ہے یا جن کا کاشتکاروں کے ساتھ تعلق ہے، ذمہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، those people who know about farming or have done farming or have been associated with farmers، جن کا ذمہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان پہلے سے باپ داد جو ہیں وہ ذمہ دار تھے. تو زمین کو تیار کرنا ایک
الگ مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر جب فصل اگتا ہے تو اس کے اگتے ہوئے اس کی تربیت کرتے رہنا. ہر فصل کی اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے، اور تربیت کرتے ہوئے کبھی پانی پلانا، کبھی اس کا اوپر سے ٹہنی ہٹانا، کبھی اس کے ارد گرد اگر کوئی زہریلے اور پلانٹس آ گئے ہیں اور پودے ان کو ختم کرنا. آج کل تو اسپریز وغیرہ نکل گئی ہیں، فرٹیلائزر جو کھاد ہوتی ہے کھاد ڈالنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے تاکہ وہ جو فصل ہے، فصل بڑے ہوتے ہوئے جب وہ آم اپنے موقع پر پہنچ جائے، اب اس کی کٹائی کر کے اس کو گھر لے آنا اور اس کو پھر انسان استعمال کرے یا آگے بیچ دے، اس کی مرضی. سو دس ہاف تو سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے، ذمہ دار کوشش کرتا ہے کہ اس موقع تک جب پر پہنچ جائے اب اس کی تسلی ہو جاتی ہے جب وہ کٹ جائے. This harvesting season is one of the most important, in fact, the crucial time for any farmer. And as somebody who has generations, my grandfather and my other family members who used to be farmers, I know a little bit about farming and the different stages of farming, of ploughing the fields, sowing the seeds, and then looking after the plants until they actually grow to what they need to be, taking care of them, any harms, any plants, anything that is going to destroy them, whether it's animals or whether it's plant, trying to avoid that. Although nowadays you have these sprays and you have all these poisons and the special kind of fertilizers. But having said that, when it reaches to the harvesting season where you're going to cut it and now collect it and bring it home, either to keep or to sell, both things. So your whole year you've tried hard. In the morning you go, in the evening you come back, صبح جا کر شام، اور جب اس کے کٹائی کا اور گھر لانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ ان بیچارے فلسطینیوں کے پاس جاتے ہیں. They go to these poor Palestinians. I was just reading in last October, I think it was the 30th of October, of 2023, read Al Jazeera news on there. And in 2021, October as well, it's talking about the settler violence. Just Google in there and you'll notice what those poor Palestinians have to actually go through. I'm giving you references because I'm not saying it from myself. I'm quoting these reputable organizations who are non-biased. آپ کو وہاں کی خبریں پتہ چلے کہ وہ بیچارے، وہ ایک بتلا رہے تھے. one of the articles I remember, مجھے کچھ یاد ہے کہ ایک فلسطینی بلال صالح یا اس طرح کا نام ہے، close to Nablus، تو وہ بیچارہ گیا اپنی کٹائی کرنے کے لیے. So he could collect these olives and then bring them home, and on his cart and on his horse، اپنے وہ گھوڑا گاڑی ان کی ہوتی ہے یا گدا گاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ سب کچھ لاد کر گھر لے آتے ہیں، اور پھر جو مارکیٹ ہے، جو وہاں منڈی ہوتی ہے، وہاں بیچ کر ان کو جو پیسے ملتے ہیں اس کے ذریعے اپنا تھوڑا بہت کھانا پینا اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو ظاہری بات ہے جب وہ کٹائی وغیرہ کرتے ہیں یا ان درختوں سے ان زیتون کو اتارتے ہیں تو وہ خود تو نہیں جاتے، اکیلا تو نہیں جا سکتا، وہ خود بھی جاتا ہے، اس کی بیچارے بوڑھی بیوی بھی چلی جاتی ہے، بچوں کو بھی کہتے ہیں آپ ہیلپ کرو. ان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں کہ مزدوروں کو لے آئیں، وہ تو خود کام کرتے ہیں بیچارے. تو وہاں نیوز پیپر کے پھر وہاں لکھا ہے کہ وہ سیٹلرز آئے اور اس کو یہاں چھاتی کے اندر گولیاں مار دی بیچارے کو. اور عجیب بات یہ ہے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو آرمی ہے، جو فوج ہے، وہ وہاں دیکھ رہے ہیں اور اس بیچارے کو گولیاں مار رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ، یہ بیچارہ بوڑھا اپنے گھرانے کو چلا رہا ہے. He's running the family. If the head of the house is killed, who's going to feed those little? اس کو قتل کرنے سے، اس کو شوٹ کرنے سے، اس کی جان جانے سے اب پورے خاندان اپاہج ہو گیا اور پورا خاندان اپنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا. Taken away those plantations and those fields، ان درختوں کو، وہ جتنے بھی زیتون کے ان کے جو معاش تھی، that was their livelihood.
Because of that, selling that, they could eat, drink, wear clothes, have a bit of a house. That's been taken off them. Why? For no reason. وہ ادھر سے دوسرے ملکوں سے آئے, اسرائیل کے اندر سیٹل ہو گئے, اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں جو زمین ہے, چلو آج سب ادھر جاتے ہیں اور ان فلسطینیوں کو نکال کر, اور جو بھی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ ہمارا ہے, تھوڑا سا ریزسٹنس, اینی ریزسٹنس, ان کو اسی وقت وہاں گولی مار کر ختم کرو. This is what's happening. And it's important that we know these things. ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں ہمیں پتہ چلے, ورنہ عام میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کرتا. جنرل میڈیا won't talk about these things and won't bring it to your attention. The news is there, some of the media is giving it, but it's brushed aside. تو جہاں یہ لڑائی چل رہی تھی وہاں اتنے ہزاروں کو, تو وہاں اگرچہ ایک آدمی قتل ہوا, that one farmer who was shot in the chest, and the army was watching there and they couldn't stop him, or they didn't stop him, or they didn't do anything about it. That's not one person, that's the whole خاندان, پورے خاندان کے اوپر اس کا اثر ہوا, پورے خاندان کے اوپر. اب اس کے جو بچے ہیں, اور یہ ایک اس طرح کئی there's many incidents like this, where innocent people who say, this is my land, my grandfather had this land, and my grandfather was living here even before Israel was created. Israel was created in 47, 48, those years. My grandfather, he would say, was born well before that and had this land well before that. اس کی یہ زمین اس سے پہلے کی تھی, اور آپ لوگ ابھی دوسرے ملکوں سے آئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر, اپنا ادھر جلدی گھر بنا لیا, اور ہمیں کہتے ہیں اس زمین سے نکلو. یہ تو اسی طرح ہے. میں اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا, I was explaining to my students, کہ آپ کا بھی گھر جس میں آپ رہ رہی ہیں, آپ کے والدین نے اس کو خریدا تھا. Your parents must have bought that house, or if you are listening and you've bought this house yourself with your hard earned money, آپ کی حلال کمائی سے آپ نے یہ گھر خریدا ہے, اور اچانک دوسرے ملک سے, کسی ملک سے بھی, یورپین ملک سے, from any of the other countries, somebody comes and lives on your street for 1 or 2 days, 1 or 2 years, and then knocks on your door and says, get out of this house, اس گھر سے نکل جاؤ ورنہ ہم آپ کو گولی ماریں گے. تو آپ اس سے پوچھیں میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا جدھر مرضی ہے چلے جاؤ, you can go wherever you like. اور آپ کہیں بھائی یہ تو میرا گھر ہے, اس میں میرے صوفے ہیں, میرے گھر بیڈز ہیں, میرا سامان ہے, میرے کپڑے ہیں, everything of mine, my household items, my clothes are here, my sofas, my beds, my everything is here. And they're saying to you, no, get out of here, otherwise we will kill you. If you give resistance, you say, no, this is my house, and they shoot you in the chest. Think of it. And you're in cold blood, you die on the spot. آپ ادھر مر جائیں فوراً. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے جو بچے ادھر دیکھ رہے ہیں, when your children are watching this, what anger and the wrath and the rage would go through them, and how much hurt would they get. ان کو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی. اولاً یہ ظلم تو ہے, بہت بڑا ظلم. This is such cruelty that is incomprehensible. یہ تو اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنا بڑا گھر آپ کا, اتنی محنت سے آپ نے, یا یوں سمجھو کہ آپ کی دکان تھی, بڑی محنت سے پوری عرصہ آپ پیسے اکٹھے کر کے اس ملک کے اندر آپ نے دکانیں کھولی, اور چلو اس دکان سے جو تھوڑی بہت پروفٹ, تھوڑا بہت جو فائدہ آتا ہے, اس سے میں اپنا گھر چلا رہا ہوں. آئی ایم رننگ مائی ہاؤس ہولڈ. اپنی جو بلز ہیں وہ پے کر رہے ہیں, اپنے جو کپڑے ہیں بچوں کے, بیوے کے, آپ پے کر رہے ہیں, اپنی جو ضروریات ہیں, کھانا پینا باقی جو آپ خرید رہے ہیں اس دکان سے. اور اچانک کچھ بدمعاش قسم کے some
violent people come from another country and they begin living in your street, in your area. And after a while, they come to your shop with weapons and say, I want you to exit this shop and never come again because this belongs to us. آپ ادھر سے ابھی نکل جائیں کیونکہ یہ دکان اب ہماری ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ بات کی تو ہم آپ کو ادھر ہی گولی مار دیں گے. اور آپ ہکے بکے ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اچانک نہ ادھر رہتے تھے یہ لوگ، نہ اس در ان کے کوئی رشتہ، کوئی چیز نہیں ہے، اچانک آ کر یہ چڑھائی کر کے. اور عجیب بات، ادھر جو حفاظتی لوگ ہیں، those people who are supposed to protect you, the army or the forces, the security، وہ بھی ادھر کھڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی مدد نہیں کر کے بلکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. That's the reality that is happening. یہ حقیقت جو وہاں ہو رہی ہے. And this is something that we need to understand, talk about and explain to people. کہ اتنا بڑا ظلم ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ تو کئی سالوں سے it's been happening for years and years. And that's why I said to you, read last year's Al Jazeera from October the 30th, I think it was, 2023. Read the one from 2021, that's 3 years ago. But you can go back for years and years and you'll see the reports that these Palestinians, ye bichare Palestini, who are harvesting and cultivating and making a livelihood out of these fruits. ان درختوں کو وہ جلا دیتے. بعض اوقات صرف آپ کو مارتے نہیں بلکہ ان کو جلا بھی دیتے ہیں تاکہ آئندہ بھی آپ ادھر کوئی جلائیں، کیونکہ ایک درخت کو کئی سال لگتے ہیں اگتی ہوئی دوبارہ. اور ایک مرتبہ کسی درخت کو آگ لگ جائے دوبارہ اب وہ فروٹ دے گا نہیں، وہ مر جاتا ہے. اور ان کے لیے بڑا آسان ہے، تھوڑے ادھر چنگاری ڈالی، آگ سب کو لگی. کیونکہ فلسطین آپ کو پتہ ہے گرم علاقہ ہے، تمام درخت بڑے سوکھے ہوتے ہیں. they're all dry over there. It's a warm country. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنا I think it's important. It's the truth. It's happening. These are facts and figures. I don't place any emotion in there. I give you facts, and it's important for us to know these facts that are happening around the world. ہاں مجھے پتہ ہے موسٹ آف دا میڈیا اس کے اوپر خاموش ہیں، اپنی ان کی وجوہات ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے. It's important for us to speak about these important issues. اور پھر آج کل جو وہاں ظلم ہو رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اب تک لوگ مر گئے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے. They've been slaughtered and they've been bombarded to smithereens. Thousands and thousands. And every day I pick up Al Jazeera and I read it and there's so many more. And it keeps continuing. And there isn't a stop. And most of them, if not nearly all of them, are all innocent civilian. Bichare sab masoom aam aadmi hai. دعا کرو اللہ رب العزت تمام مظلومین کی مدد فرماوے. اللہ سبحانہ و تعالی help all those who are victims of cruelty and who are oppressed, whether in Palestine, in Lebanon, anywhere around the world, جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر. اللہ رب العزت مظلومین کی مدد فرما اور جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے تاکہ وہ اس ظلم کرنے سے رک جائیں. ایسا کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما.
یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما، ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔